السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم مکری کی خصوصیات کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مکری کو قرآن مجید میں عنکبوت کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایسا کیڑا ہے جو ہوا میں جالا بنا کر کیڑوں کا شکار کرتا ہے۔ مکری کی 8 ٹانگیں اور 8 آنکھیں ہوتی ہیں۔ اب تک دنیا میں مکری کی 3500 اقسام دریافت کی جا چکی ہیں۔ سیاہو ڈیمکری ان 30 اقسام کی مکریوں میں شامل ہے جو انسان کے لیے خطرناک ہیں۔ زیادہ ویڈو مکری افریقہ کے جنگلات میں پائی جاتی ہے۔ یہ ایک پر بیج ریشمی جالا بن لیتی ہے اور کسی کیڑے مکوڑے کے جالے کے قریب آنے تک انتظار کرتی رہتی ہے۔ جیسے ہی کوئی کیڑا قریب آتا ہے تو یہ جالے سے باہر نکل کر شکار کو جکڑ لیتی ہے۔ جب شکار بے حس و حرکت ہو جاتا ہے تو مکری اس کے جسم میں زہریلا سیال داخل کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے کیڑے کا جسم مائع بن جاتا ہے، اور جب مکری کو بھوک لگتی ہے تو وہ اس مائع کو چوس کر اپنی بھوک مٹاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت معمولی جاندار یعنی مکری کو یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ اپنے جسم میں موجود 4000 ننھی ننھی نالیوں سے 4000 باریک تار نکالتی ہے جو آگے جا کر 4 تار بن جاتی ہے۔ یوں ہر تار 1000 تاروں کا مجموعہ بنتا ہے اور بالآخر یہ 4 بڑے باریک تار میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یوں مکری اس سے گھر کے تانے بانے بنتی ہے۔ در حقیقت یہ تار مکری کے منہ سے نکلنے والا لیس دار مادہ ہوتا ہے جو سوکھنے پر تار کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مکری مثلث شکل کے جالے اس طرح بناتی ہے کہ اس کی انجینئرنگ پر انسان بھی حیران رہ جاتا ہے۔ واٹر اسپائڈر وہ واحد مکری ہے جو پانی کے اندر رہ سکتی ہے۔ یہ پانی میں غوطہ لگانے والا ایک باریک ہرا بنا لیتی ہے، اندر سے اسے ہوا کے بلبلوں سے بھر دیتی ہے۔ اس کے گرہ کے اندر مکری بڑے آرام سے زندگی گزارتی ہے اور وہیں انڈے بھی دیتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک مزیدار سوال کا جواب دیتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ مکری اپنے جال میں کیوں نہیں پھنستی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے، مکری اپنے جال میں اس لیے نہیں پھنستی کہ اس کی ٹانگوں میں ایک قسم کی چکناہٹ ہوتی ہے جو اسے جال میں پھنسنے نہیں دیتی۔ مکری کی خصوصیت کے بارے میں اب بات کرتے ہیں۔ جہاز کا قول ہے کہ حیوان کے ان بچوں میں جو ماں کے پیٹ سے کھاتے پیتے اور تن ڈھکے نکلتے ہیں، ان میں مکری کے عجیب تر واقعہ ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا خاصہ یہ ہے کہ یہ پیدا ہوتے ہی جالے بننے لگتے ہیں اور یہ ان کا فطری عمل ہے، کسی تعلیم و تلقین کی یہ محتاج نہیں۔ بوقتی پیدائش یہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور 3 دن کی قلیل مدت میں وہ بھر کر مکری کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ مکری عرصہ تک جفتی میں مشغول رہتی ہے۔ جب نر جفتی کا ارادہ کرتا ہے تو جالے کے بعض تاروں کو بیچ سے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کشش کو محسوس کر کے مادہ بھی اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ اس طریقہ سے بتدریج دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اور آخر میں ایک دوسرے سے اپنا شکم ملا لیتے ہیں۔ قرآن کا مکری کی مثال کو بیان کرنا۔ کفار نے بتوں کو معبود بنا کر ان کی امداد و اعانت اور نصر و نفع رسانی پر جو اعتماد اور بھروسہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کفار کی اس حماقت مابی کے اظہار اور ان کی خود فریبیوں کا پردہ چاک کرنے کے لیے ایک عجیب مثال بیان فرمائی ہے جو بہت زیادہ عبرت خیز اور اعلیٰ درجے کی نصیحت آموز ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ان کی مثال جنہوں نے سوا بتوں کو اپنا مالک بنا لیا ہے، مکری کی طرح ہے کہ اس نے جالے کا گھر بنایا ہے، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکری کا گھر ہے۔ یا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ لوگ جان لیتے۔ مطلب یہ ہے کہ مکری جالے کا گھر بنا کر اپنے خیال میں مگن رہتی ہے کہ میں مکان میں بیٹھی ہوئی ہوں، مگر اس کے مکان کا یہ حال ہے کہ وہ نہ دھوپ سے بچا سکتا ہے، نہ بارش سے، نہ گرمی سے محفوظ رکھ سکتا ہے، نہ سردی سے حفاظت کر سکتا ہے، اور ہوا کے ایک معمولی جھونکے سے تہس نہس ہو کر برباد ہو جایا کرتا ہے۔ یہی حال کفار کا ہے کہ ان لوگوں نے بتوں کو اپنے نفع و نقصان کا مالک بنا لیا ہے، حالانکہ بتوں سے ہرگز کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور کافروں کے بتوں کی حقیقت مکری کے جالے سے بھی کم ہے۔ وہ تو حقیر مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتی، اگرچہ بت پر نجاست ہی کیوں نہ کر رکھی ہو۔ حیرت ہے کہ بھارت کے ان
نادان سائنسدانوں پر جنہوں نے ہوائی جہاز سے لے کر ایٹم بم تک بنا لیا، مگر یہ بیوقوف اس بت کو خدا مانتے ہیں جنہیں ایک غریب بت تراش اپنے ہاتھ سے بناتا ہے۔ ان نادانوں اور کم عقلوں کی جہالت دیکھیں کہ بتوں کے علاوہ ان ہندوؤں نے گائے، سانپ، بندر اور چوہے تک کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ حتیٰ کہ بعض مندروں میں ہزاروں چوہے رہتے ہیں جو کہ کھانے کے لیے ان کے دیے ہوئے ٹکڑوں کے محتاج ہوتے ہیں، مگر یہ بے عقل انہی کو خدا سمجھتے ہیں، اور جس برتن میں ہزاروں چوہے پانی پیتے ہیں اسی میں سے یہ نادان پانی بھی پیتے ہیں اور بطور تبرک اپنے سر پر بھی ڈالتے ہیں۔ در حقیقت ہمارے مسلمان ہونے میں صرف اللہ ہی کا احسان ہے، ورنہ ہم سے زیادہ عقل مند چوہے کے بیچارے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت سے ہمیں اسلام اور ایمان پر موت عطا فرمائے، آمین۔ مکری احادیث کی روشنی میں بات کریں تو مکری کے جالے باعث فکر و فاقہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں سے مکری کے جالے صاف کر دیا کرو کیونکہ یہ جالے فکر و فاقہ کا باعث بنتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکرا شیطان ہے، اسے قتل کر دو۔ مکری نے غار کے منہ پر جالا بن دیا۔ یہ ایک مزیدار واقعہ ہے۔ تاریخ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے قتل کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد بن یحزلی کے قتل کے لیے مقام ارنا میں روانہ فرمایا۔ چنانچہ آپ وہاں پہنچے اور اس بدبخت کو قتل کر دیا اور اس کا سر لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک غار میں چھپ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس غار کے منہ پر مکری نے جالا تان دیا۔ جب خالد کی قوم کو خبر ہوئی تو وہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں بھاگے اور تلاش کرتے کرتے اس غار تک بھی پہنچ گئے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش نہ کر سکے۔ آخر مایوس ہو کر ناکام لوٹ گئے۔ پھر ان لوگوں کے واپس ہونے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سے نکلے اور سیدھا مدینہ منورہ پہنچے اور اس ملعون کا سر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو دعا دی اور اپنے ہاتھ کا ایک عصا ان کو دیا اور ارشاد فرمایا کہ اس عصا کو ہاتھ میں لے کر جنت میں داخل ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے عصا کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ اس عصا کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ایسے ہی کیا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز بر وقت دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔